السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حاضرین جمعہ، پچھلے خطبہ ہم نے انسان کی آزمائش اور ٹیسٹ کی بنیاد پر جو اللہ رب العالمین کی ایک سنت رہی ہے کہ وہ انسان کو آزماتا ہے، جیسا کہ یہ بھی بتایا تھا کہ یہ انسان اگر آزمائش کا مسکن نہیں ہوتا تو کوئی ضروری نہیں تھی کہ تمام انبیاء کو، جس میں موسیٰ، ابراہیم، شعیب، یوسف اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی بڑی آزمائشوں میں ڈالا جاتا۔ یہ بھی بتایا تھا کہ آزمائش مقصود نہیں ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو اپنی طاقت سے، اپنی قوت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم ترین، اللہ کے محبوب ترین بندے، اللہ کے دوست، ان کو اتنی آزمائشوں میں نہ ڈال کر کے کوئی ضرورت نہیں تھی شب ابی طالب میں بھوک اور پیاس سے تڑپایا جائے، کوئی ضرورت نہیں تھی کہ ہجرت کر کے اپنے ملک مکہ کو چھوڑ کر مدینہ جایا جائے، کوئی ضرورت نہیں تھی جنگ بدر، احد، خندق، تبوک اور فتح مکہ کی۔ بالکل آرام سے اللہ تبارک و تعالیٰ سونے کی تھالی میں سجا کر دے سکتا تھا ساری کامیابیاں، لیکن ان سب آزمائشوں کا ایک اہم ترین سبق یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسا کہ سورہ ملک میں فرمایا، تبارک الذی بیدہ الملک الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہ موت اور زندگی کو صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزما لے کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے، برے کام کون کرتا ہے۔ حاضرین، آج کا جو موضوع میرا ہے یہ وبائی مرض، جو آج یہ نئی چیز نہیں ہے، یہ وبائی مرض جو ہے وہ نئی چیز نہیں ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ بیماری تھی، اور اس سنت سے ثابت ہے کہ یہ پٹنے والی بیماری ہے، سانسوں کے ذریعہ اور لوگوں سے میل جول کے ذریعہ یہ پھیلتی ہے۔ حضرت معاویہ کے زمانے میں بھی یہ بیماری پھیلی تھی، تو جب ٹریڈ ہوا کرتا تھا، تجارت ہوا کرتے تھے، تو وہ سمندری ساحل پر 40 دن تک سمندر میں ان لوگوں کو قید کر دیا جاتا تھا، جس کو قرنطینہ کہا جاتا تھا، اسی کو کوارنٹائن آج کہا جاتا ہے۔ وہ قرنطینہ تھا جو 40 دن تک بالکل لوگوں سے نہ ملنا ہے، نہ تجارت، نہ سامان آبادی میں نہیں جا سکتا تھا۔ وہ اس وقت معاویہ کے دور میں ہیں، اور اس کے بعد بھی یہ سب رہا ہے۔ تو یہ لفظ جو ہے وہ کوارنٹائن، وہ عربی لفظ کا ہے جو قرنطینہ ہے۔ ابن علی سینا نے اس پہ بڑی اچھی مفصل بحث کی ہے، اور وہیں سے ان کے پاس کوئی نیا ریسرچ نہیں تھا کہ یہ جو پھیلا ہے وبا، تو اس کو ہم روک تھام کے لیے کیا کیا جائے۔ تو ابو علی سینا جو ایک بہترین نباز اور بہترین ڈاکٹر اور بہترین کیا کہتے ہیں فلسفی، اور کہا جائے کہ آپریشن کے جتنے آلات ہیں جو آج بھی کہیں نہ کہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں، ان کا ڈیزائن کیا ہوا سامان ہے۔ تو ان کے جو وہ تھی کہ انہوں نے کوارنٹائن کیا تھا، 40 دن تک یہ کیا تھا کہ آبادی سے الگ تھلگ رہے، تو وہیں سے لے کر کے انہوں نے وہ کیا ہے۔ حاضرین، اور یہ بیماریاں آتی ہیں کیوں ہیں؟ تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم آپ اور تمام امت مسلمہ، اور کہا جائے کہ تمام دین کے ماننے والے، تمام اللہ کو ماننے والے، خدا کو ماننے والے، گاڈ کو ماننے والے، یہ بات کو قطعیت کے ساتھ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک وارننگ ہے، ایک تنبیہ ہے کہ تم اپنے روش سے پلٹ آؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ اپنے بندوں سے 99 درجہ محبت کرتا ہے، جو ماں جو 1 درجہ کرتی ہے تو وہ 99 درجہ بندوں سے محبت کرتا ہے، تو وہ نہیں چاہتا، اور اس کے ساتھ وہ انصاف پسند بھی ہے، وہ انصاف کرنے والا ہے۔ ڈے آف جسٹس کے دن، جسے انصاف کا دن ہی کہا جاتا ہے، تو وہ اگر کوئی چھوٹا گناہ بھی کیا ہوگا وہ اسے بھی دیکھ لے گا، مثقال ذرۃ شرا یرہ و مثقال ذرۃ خیر یرہ۔
چھوٹی سا گناہ تو اس کو ایسا بھی نہیں ہے کہ ناانصافی کر کے چھوڑ دے، تو انصاف پسند بھی ہے اور بہت زیادہ محبت کرنے والا بھی ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ وبائی مرض، یہ دہشت اور بدامنی پھیلا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کر جائیں، تاکہ وہ کل کو ہمارے انصاف کی پکڑ میں وہ جکڑا نہ جائے اور جہنم کا ایندھن بننے سے رک جائے۔ حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ روم آیت نمبر 41 میں فرما رہا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ سورہ روم کی آیت نمبر 41 ہے کہ خشکی اور بری میں لوگوں کے بدعمالیوں کے باعث فساد پھیل گیا، اس لیے کہ انہیں بعض کرتوتوں کا پھل چکھا دے۔ بہت ممکن ہے کہ وہ اللہ سے رجوع کریں، وہ اللہ کی طرف پلٹ آئیں۔ انسانی آبادی، سمندر اور ساحلی آبادی میں جو فساد اور بگاڑ جو ہوتی ہے، اور بسا اوقات انسانی معاشرہ اور آبادیاں کی امن و سکون چھن جاتی ہے، تہوبالا ہو جاتی ہے، اور ان کے آرام و آشائش میں خلل پیدا ہوتا ہے، ان کے معاصی گناہ جو اس قدر بڑھ جاتے ہیں، اسی کے لیے ایک دوسرے پر ظلم کرتا ہے، اللہ کے حدود کو پامال کرتا ہے، خونریزی، قتل و غارت، ظلم و ناانصافی عام ہوتی ہے، اللہ کے حدود کو پامال اور اخلاقی ضابطوں کو توڑ دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی آفات و مصیبت بھیجتا ہے اس کے تاکہ اپنے اخلاق اور کردار کا انسان جائزہ لے لے۔ یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ جب انسان مسلسل گناہ اور سرکشی کو اپنا وتیرہ بنا لے، تو پھر اللہ کی طرف سے انسانوں کے اعمال و کردار کا رخ برائیوں کی طرف بھر بچ جاتا ہے، تو اس کو اللہ اپنی طرف پلٹانے کے لیے وہ اس قدر کرتا ہے تاکہ انسان اپنی برائیوں سے باز آ جائے، اس سے باز آ جائے اور کل کو پکڑ سے بچ جائے۔ حاضرین، کہ یہ خشکی میں تری میں، یعنی سمندر میں اور ساحلی سمندر پر یا خشکی میں انسان کی آبادی میں جو بھی فساد پھیلتا ہے، وہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ یہاں تو یہ بتائے گا ظہر الفساد فی البر والبحر کسبت ایدی الناس، کہ ان کے ہاتھوں کی کمائی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو یہ کہا جائے کہ جتنی بھی آفات اور مصیبتیں آئی ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اپنے طرف وہ کرنے کے لیے ہے، اور ان کی آزمائشوں کی چند چیزیں ہیں کہ 1946 سے لے کر کے 1346 سے لے کے 1352 تک جو بلیک ڈیتھ کے نام سے جو پھیلی تھی برائیاں، جو سلک روٹ پہ اور جو ٹریڈ کے ذریعے جو افغانستان سے لے کر کے چائنا اور یورپ ملتا ہوا، اس وقت یہ جو بیماری پھیلی تھی، اس میں کم و بیش 5 کروڑ انسان لقمہ اجل بن کر، 5 کروڑ، جس میں 2.5 کروڑ یورپ کے اور 2.5 کروڑ ایشیا کے۔ اسی طرح 1940 سے لے کر کے 1852 سے لے کر 1940 تک، اس میں بھی تقریباً کم و بیش 1 کروڑ کے لوگ لقمہ اجل ہو گئے تھے۔ تو یہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے چاہتا رہا ہے کہ وہ اپنی روش سے باز آ جائے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ کبھی بارش کے ذریعہ، کبھی سیلاب کے ذریعہ، کبھی زلزلے کے ذریعہ، کبھی دیگر اس کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ کرے۔ حاضرین، ایک بات اور بھی کہ 1920 میں ایک بیماری پھیلی جسے ایڈز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ کیسے انسان کے ہاتھوں کی کمائی تھی یہ کہا جاتا ہے، اور 1920 میں یہ بیماری پھیل چکی تھی، انسان کو پتہ چلا 1980 میں۔ وہ کیا ہوا تھا کہ کانگو ایک ملک افریقہ میں، جس وقت بیلجیم اس پہ حکمراں تھا، کب؟ 1920 میں۔ تو اس وقت یہ انسان، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ حجر آیت نمبر 26 میں فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، کہ ہم نے انسان کو کالی سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا فرمایا۔ اور یہ انسان ڈارون جو ایک فلسفی نکلا تھا، جس نے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہ لنگور، یہ بندر جو ہے، اس کی اپڈیٹڈ ورژن جو ہے وہ انسان ہے۔ تو وہ کانگو میں ایک تجربہ ہوا تھا کہ انہوں نے 1920 میں کہ چمپینزی اور انسان کو بٹ کرایا، جس سے وہ بیماری پھیلی تھی۔ اور اس کے بعد ڈارون نے بھی اس سے اپنے زندگی میں گرچہ وہ رجوع کر لیا تھا کہ انسان ایک مکمل مخلوق ہے، چمپینزی یا لنگور یا بندر ایک الگ یہ ہے، تو انسان نے اللہ کی
بتائی ہوئی اور اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق میں چھیڑ چھاڑ کی کوشش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعہ میں جنہوں نے وہ کراس کرایا تھا چمپینزی اور انسان سے، وہ ایڈز کے ذریعہ پھیلا، اور انسان کو 1980 تک پتہ ہی نہیں چلا کہ کون سی بیماری ہے۔ 1980 میں پتہ چلا کہ یہ ایڈز ہے جو لا علاج بیماری ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ ہر جو فساد ہے، بدامنی ہے، وہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ لہذا اس وبائی مرض جو آج کورونا ہے، وہ اس کو بات کو بالکل اپنے عقل سے اور ذہن سے باندھ لیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک آزمائش ہے۔ ساری علمی لیاقت، سارا ریسرچ دھڑا کا دھڑا ہے، اس کے ویکسین لانے کی وہ نہیں ہے۔ اس کے پیچھے اگر بڑھا چڑھا کے کچھ کیا جائے تو یہ گیم ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال یہ ایک بیماری ہے جس سے بڑی قدرداں لوگ اس کے لقمہ اجل بنے ہیں۔ بیماری ہے تو یہ اس اللہ تبارک، اور اس کے یہ بھی بتایا کہ یہ بیماری آتی ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ نیک ہیں، بد ہیں، مشرک ہے، کافر ہے، سب کو وہ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہمارے نیک بندے اس میں لقمہ اجل ہوں گے، وہ مریں گے، اس کی شہادت کی موت مانی جائے گی، اس سے بغیر کسی پرشش کے، کسی طرح کے سوال و جواب کے اسے جنت میں ڈالا جائے گا۔ ہاں، اس کی یہی ہوگی کہ وہ شہید کا درجہ پائیں گے، اور دوسرے جو مریں گے ان کو لقمہ اجل ہوں گے، وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ لہذا کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو بدامنی ہے، فساد ہے، خونریزی ہے، قتل و غارت ہے، ظلم و ناانصافی ہے، انہی کا ثمرہ یہ بیماری ہے جو صدیوں سے رہی ہے، اور اگر انسان نہ سدھرا تو اس سے بڑی بھی بیماری آنے کی امید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ تم نہیں سنبھلے تو ہم کبھی زلزلے کریں گے، کبھی پتھر کی بارش کریں گے، زمین کو الٹ دیں گے، اور پوری تاریخ بھری پڑی ہے۔ بہت سارے اقوام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پلٹ دیا ہے، پتھر کی بارش سے، سمندر سے، اور معمولی ٹٹی سے سب تہو بالا کیا ہے۔ تو یہ اللہ کی سنت رہی ہے کہ انسان، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انسان سے حد درجہ محبت کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ دھلے دھلائے جنت کا حقدار بن جائے، جہنم کا ایندھن نہ بن جائے۔ لہذا جو لوگ اس سے آزمائش کو سبق لینے والے ہیں، وہ ظاہر سی بات ہے وہ سبق لیں گے، اور کہیں نہ کہیں اس سے سبق لے رہے ہیں۔ اب جن کا ضمیر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اندھیرا کر دیا ہے، وہ مہر لگا دیا ہے، وہ کیا اس سے نصیحت لے، کیا اس سے وہ لے۔ اللہ تبارک سے بہرحال یہی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اسے دعا گوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو ان مصیبت سے بچائے، اور یہ وبائی مرض جو پھیلا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اب انسان بہت حد تک سمجھ گیا ہے کہ ہے کوئی سپریم پاور، ہے کوئی بڑی طاقت جو خود اپنے ہاتھوں سے دنیا کو چلاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ذرا رحم کر تاکہ انسان چین اور سکون کی سانس لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔